نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال انتہائی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی سبائیوں کے ہی ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہو گئے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج ہدہد اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام آسائشی سامان، رہائشوں اور آرائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کہ یہ تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا کوئی پیغمبر لگتا ہے، لہٰذا ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں اور میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیاں سونے کی بنا دی جائیں۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی موجود تھا۔ یہ تمام تحائف لے کر جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟
مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں اور تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی ہی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پلنگ کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ معزز ناظرین، مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، اس کا نام آصف ابن برخیر تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی و جواہرات اور سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں نے 2 بدل کروا دی اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا تو اس نے سمجھا یہ پانی کا کوئی گہرا حوض ہے، لہٰذا اس سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جیسے اس شیشے کی چمک دیکھ کر اس شیشے کے فرش کو پانی کا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھی، ایسے ہی بلقیس اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے اپنا معبود اور خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اسے اپنی غلطی پر انتہائی شرمندگی ہوئی اور رب کے حضور معافی مانگ لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروا دیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔